हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्ला खान का सलाम कबूल कीजिए। खान साहब का जो डेडलाइन है इस्लामाबाद में दोबारा आने की, उसमें चंद ही घंटे बाकी हैं और तमाम तर जो इंडिकेशंस है वो ये हैं कि खान साहब शायद नहीं आ रहे। और उसकी वजह यह है कि बारहा वो ये कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के उस कोड ऑफ कंडक्ट और गाइडलाइन का इंतज़ार कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने खान साहब को धरने के या उनकी जमात को धरने के टाइम पर दी थी, और हुकूमत को भी रोक दिया था कि इनके जो कारकुनान हैं उनको हरासा ना किया जाए, गिरफ़्तार ना किया जाए, और इन्हें भी कहा था कि आपको महदूद रहना होगा एक H9 और G9 के दरमियान। दोनों बातें नहीं मानी गई, ना ही हुकूमत ने मानी, हुकूमत ने क्रैकडाउन कर दिया। और साथ ही साथ जो है फिर हमने देखा कि तहरीक इंसाफ जो है वो जिना एवेन्यू पर आ गई, उनके खिलाफ मुकदमात भी हुए। आज मैं कुछ FIRs देख रहा था लाहौर में, तो उनमें 780 भी लगा दिया गया है, और वो सैकड़ों लोगों के खिलाफ है, सैकड़ों नामालूम अफराद के। यानी आप किसी को भी पकड़ लें, जो आपका मूड है, हाँ। तो अब ये, और राणा साहब ने अभी धमकी लगाई है कि दोबारा जो आएगा और बैरियर्स, तो मैं तो देख लूँगा उसको। तो सुल्तान राही इज़ इन फुल फॉर्म के आओ तो सही। तो ये अब खान साहब जो हैं, आज भी उनकी कुछ यूथ ट्यूबर्स से मुलाकात हुई, तो उसमें उन्होंने दोबारा से इस चीज़ की इंडिकेशन दी है कि जो अदालत उज़्मा का कोड ऑफ कंडक्ट होगा वो उनके लिए सेम कोड ऑफ कंडक्ट तो अदालत उज़्मा को वो दे रहे हैं ना। हाँ, अगर पेशावर की उनकी तकरीर सुननी होगी आपने, उसमें उन्होंने कहा कि अगर जजेस और वकला खड़े ना हुए तो तारीख कभी उन्हें माफ नहीं करेगी। जी, तो कोड ऑफ कंडक्ट तो वो दे रहे हैं। यानी जजेस का काम अब खड़े होना है, फैसले देना नहीं है। पहले हम समझते थे फैसले देते हैं जज। अच्छा, ये क्रॉस फायर बड़ी मजेदार है। ये क्रॉस फायर क्योंकि बीच में अदलिया है, एक साइड पर हुकूमत है, एक तरफ, और एक साइड मरियम कह रही है कि ये नया साकिब निसार ढूंढ रहे हैं, नया साकिब निसार अदलिया के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाह रहे हैं, और अदलिया के सर के ऊपर से बंदूकें चलाई जा रही हैं। तो देखो, मैं बसद माजरत, लेकिन अदलिया भी कोई मौका देती है ना कि जनाब हम नहीं यार, आप ही इग्नोर करें। क्या हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। अगर अदलिया ये मौका दे रही है तो आप इग्नोर करें। हाँ, नहीं, अदलिया के देखें, अब अगर आप लेकर एक यार अदलिया के सामने ले जाएंगे तो क्या कहेंगे, सर हम इसको बाहर फेंक करें, उस पर भी तनकीद होगी। फिर फैज़ाबाद केस में एक जो पूरा प्रोसेस है वो सेट कर दिया गया है कि आपका एहतजाज कहाँ तक होगा, कहाँ आप बैठ सकते हैं, क्या होगा। उसी दायरे में रह कर के जो मौलाना फजलुर रहमान का एहतजाज हुआ या बिलावल का हुआ या जो भी हुआ, तो वो एक तय था। अब लेकिन यहाँ चीफ जस्टिस साहब ने, सॉरी चीफ जस्टिस कह रहा हूँ, जस्टिस एजाजुल एहसन ने, जो कि उस बेंच के सरबराह है, उन्होंने कहा कि जी हम ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट देंगे कि बस फिर आइंदा वही। अब वो सारे उसके इंतजार में बैठे हुए हैं। या तो अदालत कह देती कि जनाब हम जो है चलो 5 दिन बाद 10 दिन बाद हम दे देंगे। अब मसला ये कि खान साहब भी इंतजार में बैठे हुए हैं। नहीं, लेकिन इसमें खान साहब के भी तो फायदा है ना। हाँ, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी सर, लेकिन मसला ये कि खान साहब भी तो टिक कर बैठने वाले तो नहीं है। बयान की हद तक ठीक है, बारों से खिताब करते हैं, जलसे से खिताब। कोड ऑफ कंडक्ट अपनी जगह, इस तरह का मोमेंटम बिल्ड करना एक बार फिर नामुमकिन नहीं है, लेकिन इंतहाई मुश्किल है, बहुत मुश्किल। लेकिन खान साहब के लिए नामुमकिन नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ नामुमकिन नहीं है, मैं कह रहा हूँ मुश्किल है। और मुश्किल तो आपको भी माना होगा कि किसी के लिए मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ खान साहब की बात तो नहीं है ना यार। कोई एक देखिए, एक जलसा कराना है और एक पूरा लॉन्ग मार्च और धरने करने में जमीन आसमान। और अभी जो धरना हुआ था उसके पीछे उन्होंने कम से कम 7 जलसे किए थे और यके बाद दीगरे, और एक मोमेंटम बिल्ड किया था। तो अभी जो है वो सीएम जो हैं वो महमूद खान वो तड़ी लगा रहे हैं कि जी हमारी पुलिस जो है वो ये कर देगी, वो कर देगी। वहाँ से तड़ी आ रही है, वहाँ से तड़ी। असल में इन तड़ियों से ही मुझे इत्मीनान होता है। अच्छा, कुछ नहीं हो रहा। चले, आई होप यू राइट। अच्छा, अब ये अच्छा इस्तीफों का भी सिलसिला चल रहा है कि हाँ दिए नहीं दिए हैं। नहीं, इस्तीफे तो दे दिए हैं, लेकिन तनख्वाहें भी दे रहे हैं। वो तो चले, पिछले पार्लियामेंट लॉन्जेस भी आहिस्ता आहिस्ता खाली हो जाएंगे। नहीं, वो तो कह चुके हैं कि जी वो हम तो 6 महीने बाद खाली करेंगे, जो करना है कर लें आप। अच्छा, इसमें क्या मसला है कि आप जाके स्पीकर को कहते हैं हाँ जी मैं ही देता इस्तीफा, मंजूर करो, इसमें क्या मसला है? नहीं, वो देखें, उन्होंने तो अपनी तरफ से इस्तीफे दे दिए ना यार। इन्होंने तो स्पीकर कर ले, सुन लो एग्जैक्टली वही सिचुएशन है। इन्होंने तो 2014 में भी इस्तीफे दिए थे,
ایاز صادق صاحب نے وہ استعفے لے کے رکھ لیے، پھر انہوں نے کہا جی آ جائیں، انہوں نے کہا نہیں آنا نہیں ہے، 4 مہینے بعد پھر اپنی بینچوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہاں تو دیکھیں یہاں تو وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ صورتحال یہ کہ یہاں سے جو بھی راستہ جا رہا ہے وہ الیکشنز کی طرف جا رہا ہے، اب وہ اگلے سال ہوتے ہیں یا وہ دسمبر میں ہوتے ہیں یا وہ اکتوبر میں ہوتے ہیں یا اگلے سال اگست میں ہوتے ہیں، یو ڈونٹ نو، لیکن جائے گا راستہ سارے کا سارا وہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھو جب جائے گا سو جائے گا، اور یہ مطلب سیاست تو چلتی ہی رہے گی۔ میرا خیال اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ریاست کی، اور پس پردہ کافی چیزیں ہو رہی ہیں، بلکہ پس پردہ نہیں اب تو کافی اوپن ہی ہو گیا ہے، اور وہ ہیں تحریک طالبان، کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے ہیں کابل میں۔ آج ہی اب اس کے اوپر پہلے کافی سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر لیکس بھی تھیں آگے پیچھے کہ کیا بات ہو رہی ہیں، ٹی ٹی پی کی کیا ڈیمانڈز ہیں، آپ کیا کنسیڈ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آج اسماعیل خان صاحب نے یہ بھی ہے کہ غیر معینہ مدت کے لیے جنگ بندی کا بھی معاہدہ ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے بغیر شرائط کے تو نہیں ہوا ہوگا نا، اور معاہدہ ہو رہا ہے، معاہدہ ہوا نہیں ہے، تو وہ پوچھ لیں کہ وہ جو ہے ماحول بنا لیں، ماحول نہ بنائیں، نہیں ماحول نہ بنائیں، ڈائریکٹ جائیں یار، عوام کو سب پتہ ہے۔ اچھا ہاں، تو پھر ہم کیوں عوام کو نہ سمجھیں آپ، نہیں عوام کو سب پتہ ہے۔ پھل لیتے ہیں بعد آپ کے پاس واپس آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر خان صاحب، ہمارے کولیگ ہیں اور افغان امور کے اوپر ان کی گہری نظر ہوتی ہے۔ بہت شکریہ طاہر صاحب۔ یہ جو خبریں آ رہی ہیں اب کہ ہم ایک ایسے معاہدے کی طرف پہنچ رہے ہیں، کیونکہ کل ہی جو سیز فائر تھا عارضی تحریک طالبان اور پاکستان حکومت کے درمیان، وہ اس کی مدت ختم ہوئی، اور یہ کہا گیا کہ اب انڈیفینیٹلی یعنی غیر معینہ مدت کے لیے اس کو بڑھا دیا گیا ہے۔ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ جب یہ خبر آج صبح ڈان میں چھپی، لوگوں نے دیکھی، اور بعد میں اس پہ ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی، جو میڈیا ہے افغان میڈیا بھی اور جو پشتو میڈیا ہے، جو بین الاقوامی پشتو لوگ سنتے ہیں، تو اس پہ بھی یہ ابھی تک ٹاپ سٹوری جا رہی ہے ڈان کی سٹوری کے بعد۔ تو میں نے خود بھی طالبان کے جو ترجمان ہیں کالعدم ٹی ٹی پی کے، تو اس نے جو مجھے جواب دیا، تو وہ انہوں نے تردید تو نہیں کی جو ڈان کی خبر ہے، لیکن انہوں نے یہ بات کی ہے محمد خراسانی نے کہ ممکن ہے کہ 1 یا 2 دنوں میں ایک باضابطہ اس کے بارے میں ایک فیصلہ بھی ہو جائے۔ تو میری نظر میں یہ خبر درست ہے، اور کل ایک جرگہ بھی جانے والا ہے جو پہلے بھی گیا تھا، اس کی تصدیق بھی کی ہے، جو باجوڑ سے سابق جو خیبر پختونخوا کے گورنر بھی تھے شوکت اللہ خان، انہوں نے آج بتایا کہ وہ کل اسی جرگے کا حصہ ہے۔ تو اگر جرگے نے بھی جانا ہے تو میرے خیال میں جو میری بھی بات ہوئی ہے کابل میں ایک سویلین سے، تو کیونکہ مذاکرات میں اس وقت صرف اور صرف جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں وہ شامل ہیں، اور پھر ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، اور پھر افغان طالبان ثالث کی حیثیت سے اس میں موجود ہے، تو جو سویلین ہیں ان کو بھی انہی مذاکرات سے ان کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ تو ان کے جو الفاظ ہے کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ سنجیدہ مرحلہ شروع ہے مذاکرات کا، دوسرا انہوں نے کہا کہ پیش رفت ہوئی ہے۔ تو ڈان کی خبر کو دیکھ کر کے اور یہ جو رابطے ہوئے ہیں یا ٹی ٹی پی کے ترجمان کا، تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ تو ہے۔ اور پھر جو جرگہ جا رہا ہے کل، اس کی تصدیق بھی میں نے کہا کہ کر دی ہے ایک ممبر نے، تو معاملات میری نظر میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ جی آگے بڑھ رہا ہے، اور جو بھی ایسا ہی ایک جو ہے عارضی جنگ بندی گزشتہ برس بھی ہوئی تھی، پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں سے معاملہ ٹوٹ گیا۔ تو کون سے ایسے معاملات ہیں، ابھی جب میری آپ سے بات بھی ہو رہی تھی آپ نے کہا 1-2 معاملات ایسے ہیں جس کے اوپر ڈیڈ لاک ہے، ایک تو وہ بتا دیجئے۔ دیکھیں نا، کچھ چیزیں اگر باضابطہ یا رسمی ہے وہ تو سامنے چیزیں نہیں آئیں گی، لیکن ٹی ٹی پی کے ذرائع نے جو صحافیوں کے ساتھ شریک کی ہے یا جو رابطوں کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا ہے، سب سے جو اہم ٹی ٹی پی کے لیے اس وقت ہے وہ تو ان کے قیدیوں کی رہائی ہے۔ جو 102 قیدیوں کی بات ہو رہی، جب سے مذاکرات کا آغاز یا مذاکرات شروع ہو گئے تھے، تو اس میں کچھ اہم لوگ تھے، کچھ میں تو حکومت کے لیے یا اداروں کے لیے مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو بعد میں انہوں نے کچھ نام دیے، اس میں جو 2 تھے، مسلم خان اور محمود خان۔ مسلم خان سب سے مشہور نام ہے، جو ترجمان بھی تھے، 2009 میں پھر یہ پکڑے گئے، 2016 میں ان کو پھانسی کی سزا ہوئی، اور 2016 میں پھانسی کی سزا کے بعد ملٹری کورٹ سے پھر آرمی چیف نے، موجودہ آرمی چیف اس وقت بھی تھے جنرل قمر جاوید باجوہ، انہوں نے توثیق بھی کی تھی، لیکن
اور اب ان دونوں کی رہائی کی خبریں بہت چھپی ہیں، جو ڈان کی خبر ہے اس میں بھی ہے، لیکن اس کی تردید نہیں کی طالبان نے کہ یہ خبر تو سب سے پہلے ان کے لیے ہے کہ ان کی قیدیوں کو رہا کیا جائے، پھر ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ ان کو واپس لیں. تو یہ کچھ چیزیں تو ممکن ہے کہ یہ ہو جائیں، لیکن اس کے بدلے میں پھر ٹی ٹی پی نے کیا کرنا ہے وہ بھی ٹی ٹی پی تو بدلے میں پتہ نہیں کیا کرے گی، لیکن جو سب سے بنیادی مسئلہ ہے ریاست پاکستان کا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ آئینی ڈھانچے کو تسلیم کیا جائے. جب تک اس پہ پیش رفت نہیں ہوتی تو کیا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ؟ تو اس میں دیکھیں نا، کچھ دن پہلے ٹی ٹی پی کے ذرائع میں کہوں گا، انہوں نے جو صحافیوں کو کچھ چیزیں بھیجی تھی، تو اس میں یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کا اشارہ تھا. لیکن دیکھو نا، اس میں پہلی مرتبہ جو میں نے سنا ہے کہ ٹی ٹی پی آئین میں اسلامی باتوں کو تو مانیں گے اور غیر اسلامی شکوں کو نہیں مانیں گے. اب ٹی ٹی پی والے یہ بھی بتائیں کہ پاکستان کے آئین میں غیر اسلامی شک کون سے، کیونکہ پاکستان کے آئین تو شروع یہی ہے کہ اس ملک میں کوئی غیر اور سنت کے تو کچھ کنفیوژن ابھی ہے، کچھ چیزیں واضح نہیں ہیں. طاہر صاحب، آپ اسلامی شکوں کی بات کر رہے تھے، تو بیسیکلی تو ٹی ٹی پی کا مسئلہ وہ شقیں نہیں ہیں، ان کی تشریح ہے جو وہ اپنے حساب سے کرتے ہیں. یہ تو جس طرح افغان طالبان ہر چیز کو اپنی وہ انٹرپریٹیشن بھی کرتے ہیں اور تشریح بھی کرتے ہیں، تو ٹی ٹی پی تو ایک لحاظ سے اسی کا ایک تسلسل ہے. اور یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں افغان طالبان کی ثالثی سے اور ان کی سہولت کاری سے، تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ چیزیں ایک ہی ہے اور ایک ٹی ٹی پی بھی ان کو فالو کرتی ہے. تو اس وجہ سے اب کچھ چیزیں اب ٹی ٹی پی کے لیڈرشپ کو اپنے لوگوں کو مطمئن کرنا بھی ہے، اپنے فائٹرز کو مطمئن کرنا بھی ہے. تو اسی وجہ سے کچھ چیزیں جو ان کو پتہ بھی ہے ٹی ٹی پی لیڈرشپ کو کہ کچھ چیزیں نہیں ہو سکتی، مثلا جس طرح کہ ان کا ایک مطالبہ آ رہا ہے بار بار کہ جو قبائلی ابھی اضلاع ہے ان کو واپس اپنی صورتحال میں اب اس میں لے جانا، فاٹا دوبارہ، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے، میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.